الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على تربة محمد في التراب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، آج میری تقریر کا موضوع جو ہے پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کے اندر مجھے شرح صدر عطا فرمائے. سن کر سنا کر اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے اندر مکان کی اہمیت، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سال لگے، پھر اللہ نے کیسا ملک عطا کیا، اس وطن عزیز کی بنیاد میں کیا چیز ہے، پھر میرے پیارے دیس کو اللہ نے عوام کیسی عطا کی ہے. 1957 کے اندر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے الہ آباد کے اندر کیا خطبہ دیا تھا. 2 خواب کا ذکر ہے اس کے اندر. مکان جب بن گیا تو مکین کس طرح پھر اپنے مکان میں داخل ہوئے. 2 دردناک المناک واقعات آپ کی نظر کروں گا. پھر وطن لینے کے لیے ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے یا نہیں.
انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نعمتیں اللہ سے لپٹ کر چمٹ کر الہا و زاری کے ساتھ رو رو کر اس طرح مانگا کرو جس طرح بچہ ماں سے لپٹ کر مانگتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ جزاک اللہ۔ نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 وطن میں روزی، نمبر 3 آرام دہ سواری، نمبر 4 کشادہ اور وسیع مکان۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ حضور نے فرمایا چمٹ کر لپٹ کر رو رو کر آہو زاری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے یہ 4 چیزیں مانگا کرو۔ اگر بیوی نیک نہ ہو، دفتر کا کام نہیں ہو سکتا، دکان کا کام نہیں ہو سکتا، کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا، ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر بیوی نیک نہ ہو تو ابراہیم اسماعیل کو کہتا ہے دہلیز بدل لو۔ میری آج کی تقریر دوسری تقریروں سے ہٹ کر ہوگی، اس لیے میں اردو بول رہا ہوں۔ وطن میں روزی، آپ پردیس کے اندر ہیں، عید کا دن آ گیا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کوئی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہے ہیں، نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ ہے، آپ پردیس کے اندر ہیں، عید والے دن بھی آپ کو کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا۔ آرام دہ سواری اللہ سے مانگو۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، جب وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہو کو سڑک کے کنارے پہ کھڑا کر کے بس کا انتظار کرتے ہیں، پھر کس طرح وہ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، بسا اوقات سیٹ نہیں ملتی، کھڑے ہو کر جاتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھو جو یہ سفر کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ سے آرام دہ سواری بھی مانگا کرو۔ وسیع مکان نہ ہو، کشادہ مکان نہ ہو تو بندہ مہمان کو گھر نہیں لاتا کہ میں کس طرح گھر میں لے کر آؤں، چھوٹا سا میرا مکان ہے۔ پھر میں دہرانے لگا ہوں، 4 نعمتیں اللہ سے مانگا کرو، نیک بیوی مانگو، وطن میں روزی مانگو، آرام دہ سواری مانگو، مکان اللہ سے وسیع اور عریض مانگو۔ یہ 4 نعمتیں مانگا کرو۔ اگر کرائے کا مکان ہے، 2 کنال کا ہے، دوستوں کی آپ نے دعوت کی ہے، 10,000 لگا دیا، آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مکان اپنا ہے؟ ابھی نہیں پہنچے، بھائی مکان اپنا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے رشتہ دینا ہے، آپ کہ گھر میں مہمان آ گئے ہیں، آخر میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مکان تیرا ہے؟ وہ کہتا ہے کرائے کا مکان ہے، تو اس وقت بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے کہ میرا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے کشادہ مکان مانگا کرو، اپنا مکان مانگا کرو۔ میں اور آپ کرائے کے مکان میں تھے، نہیں پہنچے۔ فرد کا بھی مکان ہوتا ہے، قوموں کا بھی مکان ہوتا ہے۔ 1947 تک ہمارے پاس اپنا مکان نہیں تھا، ہم کرائے پر تھے، ملک ہندو کا تھا، وطن ہندو کا تھا، ہم وہاں کرایہ داروں کی طرح رہتے تھے۔ اس لیے وہاں سب کچھ موجود تھا، مساجد موجود تھی، مدارس موجود تھے، خانقاہیں موجود تھی، باغات موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن مکان ہمارا کرائے کا تھا۔ وطن کا مالک کون تھا؟ ہندو۔ کون تھا؟ پہلے انگریز،
مالک تھا، 100 سال اس نے حکومت کی، پھر ہندو مالک بن گیا اور ہم کرایہ دار تھے۔ اور جب کوئی کرایہ دار ہوتا ہے مالک مکان اس کو دیوار کے اندر میخ بھی نہیں لگانے دیتا، سینری نہیں لگانے دیتا، وہ کہتا ہے میرے دروازے خراب نہ کرنا، میری دیواریں خراب نہ کرنا، اور سب کچھ موجود تھا وہاں، لیکن ہمارا اپنا مکان نہیں تھا، ہمارا اپنا ملک نہیں تھا، ہم کرائے کے اوپر وہاں رہتے تھے، حکومت ہندو کی تھی۔ تو اس وقت ہم نے یہ خواہش پیدا ہوئی 1857 میں، توجہ ہے، پریشان ہو گئے، 1857 کے اندر جنگ آزادی کے بعد، دہراؤ میرے ساتھ، 18 نوجوانوں کو کیا پتا، 1857 کے اندر جنگ آزادی کے بعد یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا اپنا کوئی وطن ہونا چاہیے، ہمارا اپنا کوئی گھر ہونا چاہیے، اور اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے 90 سال لگے ہیں۔ جہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ پاکستان میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اونچی بولو۔ 1857 میں خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی کہ سب کچھ موجود ہے لیکن مکان کرائے کا ہے، وطن اپنا نہیں ہے، دیس اپنا نہیں ہے۔ جنگ آزادی کے بعد جب یہ خواہش پوری ہوئی تو یہ خواہش 90 سال کے بعد پوری ہوتی ہے۔ پھر کتنے خون ہوئے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کتنے خون ہوئے، کتنے روزے رکھے گئے، کتنی تسبیحات پڑھی گئی اور کتنی دعائیں مانگی گئی، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنے مصلے بچھائے گئے، کتنے ہاتھ پھیلائے گئے۔ پھر قدرت کو 1947 میں ہمارے اوپر ترس آ گیا اور 90 سال کے بعد یہ وطن دے دیا۔ مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ کس کو ترس آیا؟ آپ مکان بنائیں 10 سال میں مکمل، 12 سال میں مکمل، 15 سال میں مکمل، اور پاکستان لینے کے لیے، وطن لینے کے لیے، دیس لینے کے لیے، اپنا گھر ذاتی لینے کے لیے نہ جانے کتنے اولیاء کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، کتنے علماء کو تختہ دھار پہ لٹکایا گیا، کتنے شیخ الحدیث مارے گئے، کتنے لوگ مارے گئے۔ 90 سال کے بعد یہ خطہ اللہ نے اس وقت دیا جب عرش والے کو ہمارے اوپر ترس آ گیا۔ کتنے سال لگے؟ توجہ رکھنا پوری۔ دعائیں کی، تسبیحات پڑھی، قبولیت کے وقت مانگتے رہے، یا اللہ اپنا دیس دے دے، اپنا گھر دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ دعائیں کرتے رہے، دعا قبول ہو گئی۔ دعا کیا ہوگی؟ دعا قبول ہو گئی۔ کتنے سال کے بعد ملا؟ اللہ کو ترس آ گیا۔ کیوں؟ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا۔ اٹھا کے پیچھے لے جاؤ، پیچھے لے، جلدی کر دو خان صاحب، اس کو بھی پیچھے کرو۔ ذاتی گھر جب بن جاتا ہے، جن کے نہیں اللہ ان کو دے دے۔ جب گھر بنتا ہے، شفیق صاحب میری طرف دیکھیں، جب ذاتی گھر بن جاتا ہے پھر آپ دوستوں کی دعوتیں کرتے ہیں۔ کیوں مہر جی؟
وہ دوست آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار بڑا اچھا گھر ہے، کارنر والا پلاٹ ہے، سامنے پارک بھی ہے، سامنے پارک بھی ہے، یار تیرے گھر کو 2 گلیاں بھی لگ رہی ہیں اور تیرے گھر کا دروازہ بھی مشرق کی طرف کھلتا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ یار ہوا کا انتظام ہے، جلدی پہنچنے کا انتظام ہے، سڑک بڑی کھلی ہے، 2 سڑکیں لگ رہی ہیں، باغ سامنے ہے، کارنر والا پلاٹ ہے، وہ بڑے تعریف کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مکان بنا لیں اپنا ذاتی اور دوستوں کو بلا کر کہیں میرا مکان دیکھو، وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مکان تو بڑا اچھا ہے لیکن سامنے گندا کھالا ہے، گندا نالا ہے، مکان تو اچھا ہے لیکن سڑک چھوٹی ہے، مکان تو اچھا ہے سامنے باغ نہیں ہے، مکان تو اچھا ہے پہنچنے کے اندر یار بڑی تکلیف ہوتی ہے، مکان تیرا بہت اچھا بنا ہے لیکن تیرے گھر کے سامنے سڑک ایدہ دی جویں کراچی دیاں سڑکاں نے۔ سبحان اللہ۔ نہیں پہنچے تسی ان میں تو کیویں اپنے وال متوجہ کرو، پانی پانی کھڑا ہو جاتا ہے 4-4 فٹ، مکان اچھا ہے۔ ہائے میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو ذرا نوٹ کریں۔ اللہ نے ہمیں ذاتی مکان عطا کر دیا، کون سا؟ آواز نہیں آ رہی؟ ذاتی جب مکان مل گیا، یا اللہ یہ اتفاق ہے یا تیری رحمت ہے؟ نہیں ابھی سمجھے؟ یا اللہ یہ اتفاق ہے یا تیری رحمت ہے؟ او بھائی پکھے چل جائیں گے میری طرف دیکھو۔ یا اللہ یہ اتفاق ہے یا تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، مکان تو نے ہمیں ذاتی عطا کر دیا، دیس عطا کر دیا، پیارا وطن عطا کر دیا۔ یا اللہ لوگ اپنے مکان کی تعریفیں کرواتے ہیں، سامنے باغ ہیں، سامنے جناب گراؤنڈ ہے، سامنے گلی بڑی ہے۔ یا اللہ جو ہمیں وطن تو نے عطا کیا، جو ہمیں مکان عطا کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ میری رحمت ہے، میں نے لاجواب مکان آپ کو عطا کیا۔ جب دینے پر میں آیا تو جمعے کا دن تھا، جب دینے پر آیا 27ویں رات کی تاریخ تھی، جب دینے پر آیا رمضان کا مہینہ تھا، جب یہ وطن دینے پر آیا لیلۃ القدر کی رات تھی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مجھے ایسا ترس آیا ہے، لاجواب مکان عطا کر دیا ہے۔ نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ تک۔ آپ کہتے ہیں جامی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے، میں اپنے مکان میں 12 ربیع الاول کو گیا ہوں، نہیں سمجھ، میں رمضان کی 1 تاریخ کو گیا ہوں اپنے ذاتی مکان میں اپنے مکان میں معراج والی رات گیا، میں اپنے مکان کے اندر منتقل ہوا تو وہ دن حج کا تھا۔ سبحان اللہ، آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جو آپ کو ملک عطا کیا دن جمعے کا تھا، رات لیلۃ القدر کی تھی، مہینہ رمضان کا تھا، رمضان کی 27 تاریخ تھی، 14 اگست تھی جب میں نے اپنا فضل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اور کہو سبحان اللہ۔ کیسا ملک، کیسا گھر دیا، توجہ کرو، توجہ ادھر دیکھو میرے۔ جب اللہ نے 1947 کے اندر یہ گھر دے دیا، وطن دے دیا، دیس دے دیا، اب اس کا نام رکھنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور بچہ ہوئے تو اسی نام نہیں رکھ دے، اب اس کا نام رکھنا تھا۔ چودھری رحمت علی مرحوم کہتا ہے میں ایک کمرے میں بیٹھ گیا، بزرگوں کو بٹھا دیا، چلو جی تھوڑے جو کھلے ہو جاؤ جی، آ ہی گئے نہیں تو تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤ یار۔ توجہ، میں قیمتی بات کرنے لگا ہوں اس لیے میں رک گیا ہوں، پیر جی سننا ذرا۔ تو اس کا نام رکھنا تھا،
چودھری رحمت علی کہتا ہے میں کمرے میں چلا گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا نام کیا رکھوں۔ ایک ملک ہے جس کو افغانستان کہتے ہیں، وہاں افغانی رہتے ہیں۔ ایک ملک ہے جہاں ہندوستان، جہاں ہندو رہتے ہیں۔ انگلستان جہاں انگریز رہتا ہے۔ ازبکستان جہاں وہ رہتا۔ رحمت علی کہتا ہے جب میں کمرے میں داخل ہوا، اور رحمت علی تو نے اس کا نام نہیں رکھا، فرشتے نے تیرے کان میں کہا اس کا نام پاکستان رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیا رکھا؟ یہ دو فارسی کے لفظ ہیں، پاکستان۔ اب میں لگا ہوں ترجمہ کرنے، اور ترجمے میں مزہ آ جائے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ چودھری رحمت علی کے کان کے اندر فرشتوں نے آ کر کہا اس وطن کا، اس دیش کا نام پاکستان رکھنا ہے۔ قادری مسجد کے اندر آنے والوں، پاکستان کا عربی کے اندر ترجمہ کرو، مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ مدینہ طیبہ کا فارسی میں ترجمہ کرو، پاکستان بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 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 سبحان اللہ۔ پھر کہہ دوں، افغانستان میں افغانی رہتے ہیں، پاکستان پاک لوگوں کا دیش، سبحان اللہ۔ پاک لوگوں کا وطن، پاک لوگوں کا دیش۔ چودھری رحمت علی کہتا ہے میرے کان میں الہام ہوا، یہ الہامی نام ہے۔ پہلی صدی کے اندر لگا ہوں جملہ کہنے، پہلی صدی کے اندر مدینہ طیبہ کی بنیاد لا الہ پہ رکھی گئی۔ 14ویں صدی کے اندر پاکستان کی بنیاد لا الہ پہ رکھی گئی ہے۔ نہ مدینے کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ پاکستان کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ مودی سرکار سن لو، پاکستان کی بنیاد لا الہ پر ہے، پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے۔ ہزاروں قیامتیں آ سکتی ہیں، پاکستان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا آنکھ نکال دیں گے، جو ادھر آنے کی کوشش کرے گا قبرستان بنا دیں گے۔ اور پیشاب پینے والوں، تم زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا عربی میں ترجمہ کرو، کیا بنتا ہے؟ نہیں مدینہ نہیں، مدینہ تو میں نے شہر ہے، طیبہ میں نے پاک۔ اول کلمہ طیب، طیب میں نے آگے پڑھو، مدینہ شہر کا نام، طیبہ پاک شہر۔ پاکستان کا عربی کے اندر ترجمہ کرو، مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ فارسی کے اندر مدینہ طیبہ کا ترجمہ کرو تو یہ پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی ریاست کلمے کے نام پر بنی ہے، اور پاکستان بھی کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے۔ پھر سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ چودھری رحمت علی کہتا ہے الہام ہوا، سبحان اللہ۔ اس کا نام پاکستان رکھو۔ کیا الہام ہوا؟ اصغر سودائی صاحب مطالعہ جو ہے نا وہ سنیں ذرا۔ اصغر سودائی ایک شاعر ہے، کیا نام ہے؟ اکثر ٹھیک ہے، میں اصغر سودائی، یہ شاعر ہے۔ نام رکھا رحمت علی نے۔ اصغر سودائی سے کسی نے پوچھا اس دیش کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ آواز آنی چاہیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پورا زور لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
اصغر سودائی کے زبان سے بے ساختہ نکلا، اس کا مطلب لا الہ ہے، اور رحمت علی نے اس کا نام پاکستان رکھ دیا۔ اصغر سودائی نے اس کا مطلب کہا، اس کا مطلب ہے لا الہ۔ بیٹھ جائیں بزرگوں، بیٹھ جائیں۔ یہ مکان ہے، پہنچ گئے ہو؟ یہ دیس ہے، یہ پیارا وطن ہے۔ میں اگر مکان بناؤں تو اس کی بنیاد کے اندر سیمنٹ لے آؤ بھائی، بجری لے آؤ، لوہا لے آؤ، سیسا پگھلا کر دو، بنیاد مضبوط کرو۔ پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ حضرات میں نے اس کی بنیاد اتنی مضبوط کر دی ہے کہ 50 منزلہ عمارت کھڑی کر دو، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس بنیاد میں ریت ہے، اس بنیاد میں سیمنٹ ہے، اس بنیاد میں بجری ہے، اس بنیاد کے اندر لوہا ہے، اور پاکستان کی بنیاد کے اندر کلمہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ صاحب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کی بنیاد کا کام۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی اہل نظر نے لکھا ہے، کسی اہل نظر نے لکھا ہے، جو سورہ رحمان کے اندر اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ نعمتیں ساری پاکستان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی اہل نظر کا قول ہے، جو نعمتیں اللہ نے سورہ رحمان کے اندر بیان کی ہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ نے پاکستان کو عطا کی ہیں۔ کنجوسی نہ کرو، پھر سبحان اللہ کہو۔ توجہ کرو ذرا، بنیاد بھی آ گئی اس مکان کی، آ گئی نا، بڑی مضبوط ہے۔ پھر اللہ نے میرے دیس کو 4 موسم عطا کیے۔ یہ وطن ہے نا، آپ کہتے ہیں جی بڑا اچھا مکان ہے، سامنے پارک ہے، گلی بڑی سڑک کھلی ہے، ہوادار ہے۔ اپنا وطن بھی دیکھو، 4 موسم عطا کر دیے، گرمی عطا کر دی، سردی عطا کر دی، بہاریں بھی عطا کر دی، خزائیں بھی عطا کر دی۔ پھر مجھے کہنے دو فَبِأَيِّ آلَاءِ، پڑھو میرے ساتھ، فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں انگلینڈ جاتا ہوں، افریقہ گیا ہوں، انڈیا گیا ہوں، دبئی گیا ہوں، شارجہ گیا ہوں، راس الخیمہ گیا ہوں۔ 4 موسم کسی ملک میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انگلینڈ والوں کے گوڈے ہی خراب ہو جاتے ہیں، کی گل ہے بھی، کہتے سردی بہت ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، سردی بہت ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ کیوں بھائی؟ جی ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ چلے جائیں افریقہ میں، گرمی نظر آئے گی، سردی نظر نہیں آئے گی۔ کسی ملک میں گرمی ہے، سردی نہیں ہے، لیکن میرا وطن، میرا دیس اللہ نے ایسی صفات والا عطا کیا ہے، اس میں گرمی بھی ہے، اس میں سردی بھی ہے، اس کے اندر بہار بھی آتی ہے، اس کے اندر خزاں بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے۔ توجہ میری طرف، 4 موسم عطا کیے، سیدھے ہو کے بیٹھے، کتنے؟ کسی ملک میں نہیں، 1 ہوگا، 2 نہیں ہے، 2 ہے، 3 نہیں ہے، کچھ نہیں، اس میں 4 موسم ہیں۔ پھر میرے اللہ نے میرے پیارے دیس کو، میرے پیارے وطن پاکستان کو ایسا زمین کا خطہ عطا کیا ہے جس زمین کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں۔ توجہ ادھر ادھر نہ جائے۔ ایسا خطہ اللہ نے عطا کر دیا، کہہ دوں وہ بولو دے صحیح، 4 موسم عطا کیے،
4 اللہ نے ہمیں خطے عطا کیے، ایسا زمین کا ٹکڑا عطا کیا جس میں 4 خطے ہیں۔ گلگت کی وادیوں کی گہرائی اس کے اندر موجود ہے، اور کیٹو کے بلند و بالا پہاڑ اس کے اندر نظر آتے ہیں، پنجاب کی ہموار زمین نظر آتی ہے، اور روہی کے صحرا بھی اسی کے اندر نظر آتے ہیں۔ 4 موسم عطا کر دیے، اور چاروں اللہ نے ایسے ٹکڑے عطا کیے کہ پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ گلگت کی پہاڑیاں، کیٹو کے پہاڑ، پنجاب کی ہموار زمین، جاؤ سوات میں دیکھو اللہ کی قدرت کے نظارے، جاؤ مری کے اندر، سوات کی 6 منزل پہ چڑھ کر سیلفی ہے نا بنانا، وہ گر بھی جاندی ہے، نہیں پہنچے ہیں مہر جی، تو ہمیں پتہ لگ گیا کل جو ہوا ہے وہاں میاں بیوی مر گئے، 2 اور مر گئے، 15 زخمی پڑے ہوئے، 5ویں منزل تو سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ اب سمجھ گئے اللہ نے کیسا مکان عطا کیا؟ کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ جی، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک جملہ میرا یاد رکھو۔ پنجاب کی ہموار زمین عطا کی، روہی کے صحرا عطا کیے، اور پھر میرے پیارے وطن کی زمین کو ایسے ذائقے عطا کیے ہیں کہ پوری دنیا کی کسی زمین میں وہ ذائقے ہی موجود ہیں۔ کیا ذائقہ؟ ملتان کا آم لے کر دیکھو، کدی کھاتا ہے؟ کھلا ہی دیا کرو جے کھاتا نہیں۔ ملتان کے آم کا ذائقہ پوری دنیا کے اندر ایسا ذائقہ نہیں ملے گا۔ سرگوتے کا کنو، سبحان اللہ، اس کا ذائقہ، ایسی زمین اللہ نے عطا کی شاہ صاحب، ایسی زمین اللہ نے عطا کی ہے کہ پوری دنیا کے ملکوں کے فروٹ ہمارے ملک کے فروٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ملتان کے آم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، سرگوتے کے کنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، موسم 4، ٹکڑے 4، ذائقہ زمین کا دیکھو، امرود کھا کے دیکھو، کنوں لے کر دیکھو، کیلا لے کر دیکھو، ایسا ذائقہ ہی نہیں ملے گا۔ چلو پھر لگاؤں اگلا جملہ کہنے، میرے ملک کو، میرے دیش کو، میرے وطن کو۔ کون سا وطن؟ آواز نہیں آئی۔ میرے پیارے وطن کو، میرے پیارے دیش کو 4 موسم مل گئے، 4 زمین کے ٹکڑے مل گئے، ذائقے دار زمین مل گئی۔ پھر اس دیش کو اللہ نے اہمیت اور غیرت والی عوام عطا کر دی ہے۔ یہ سب توجہ، غیرت والی عوام، بہادر عوام۔ کوئی حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان والے نکلتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، آواز نہیں، تاجدار ختم نبوت، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے غیرت مند غیور قوم نکلتی ہے۔ میرے دیش کو، میرے پیارے وطن کو غیرت مند اللہ نے عوام عطا کی ہے۔ بے عمل تھا، ہائے بے عمل تھا، ترخان کا بیٹا تھا، جب حضور کی گستاخی کی ہے راجپال نے، اس نے خنجر لیا، اس کو جا کر جہنم رسید کیا۔ پھر وہ گیا میاں والی جیل کے اندر، پھر اس کو کہا گیا انکار کر دو، اس نے کہا روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے، میں انکار نہیں کروں گا۔ پھر اس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اس کا نام، اس کو بٹھا دو، پھر علم الدین اس کا نام تھا، ترخان کا بیٹا تھا،
غیرت مند تھا. پھر جب اس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا, میاں والی میں اس کو دفن کیا گیا. علامہ اقبال کے کہنے پہ پھر قبر کو کھولا گیا, پھر اس کو لاہور میں لایا گیا. 6 لاکھ آدمیوں نے جنازہ پڑھا. جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو علامہ اقبال یہ جملہ کہہ رہا تھا, لوگو ترخان دا منڈا ساڈے تو بازی لے گیا. ترخان دا منڈا ساڈے تو پنجابی چ کیا مہر جی کی کیا انہیں, ترخان دا منڈا, یہ کام علماء کا تھا, یہ کام میرا تھا, یہ کام کسی اور کا تھا, لیکن لکڑ ہارے کا بیٹا اور ترخان دا منڈا ساڈے تو بازی لے گئے. یہ ہے غیرت مند کو. کہتے پیسے بھی آن لگ گئے, تھوڑی توجہ ادھر ہو گئی سے. اللہ نے کرونا ختم کر دیا کہ مولویوں کا بھی ہون روزی چل پائے گی. سبحان اللہ. 5 مہینے ہم بھی اعتکاف میں ہی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ میری طرف رہے, میری گفتگو ذرا توجہ سے سن لیں. غیور عوام تک قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بانی پاکستان, ان کو لندن سے لایا گیا. یہ وکیل تھے نا, علم الدین کا وکیل بنایا گیا. علم الدین نے فائل پڑھی, پڑھنے کے بعد کہنے لگا مولویو جاؤ علم الدین کو جیل کے اندر کہہ دو, یہ کہہ دے کہ میں مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کر بیٹھا ہوں, میں رہا کرا لوں گا, جان بخشی ہو جائے گی. جب علماء گئے انہوں نے کہا علم الدین یہ بیان دو, میں مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کر بیٹھا ہوں. اس نے کہا ساری زندگی پاگل رہا ہوں, ہوش میں تو ایک ہی کام کیا. پھر ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. عوام اللہ نے غیرت مند عطا کی. پھر مجھے کہنے دو نیر صاحب, مجھے کہنے دو, میری بات نوٹ کرو. غیرت مند اللہ نے اس دیش کو عوام عطا کی ہے. پھر علامہ اقبال شاعر مشرق جیسا شاعر عطا کیا, قائد اعظم جیسا رہنما عطا کر دیا. پھر میرے پیارے دیش کو اللہ نے بہادر فوج عطا کر دی ہے. میں مکان بتا رہا ہوں, مکان دیا, پھر اللہ نے صفات کیسی دی ہے. ہاں جی, تسی کہندے ہو نا پارک سامنے ہے, کھلیاں سڑکاں نے. اللہ نے کہا مکان دیا ہے تو دیکھو موسم بھی تمہیں دے دیے ہیں, تمہیں جناب علی ٹکڑا بھی بڑا اعلیٰ عطا کیا ہے, اور تمہیں لیڈر اور رہنما بھی بڑے اچھے عطا کر دیے ہیں. 1930 کے اندر 1930 الہ آباد کے اندر شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک خطبہ دیا تھا. پڑھے لکھے حضرات ہو جائے. 1930 کے اندر الہ آباد کے اندر خطبہ دیا, اور علامہ اقبال کی زبان سے نکلا, یہ خواب تھا اس کا. 2 خواب آئے, میں نے پہلے بتایا. علامہ اقبال نے یہ کہا خطبے کے اندر, میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کو الگ ایک خطہ ملنے والا ہے, جس خطے کے اندر مسلمان اسلام کو زندہ کریں گے. اگر آپ کی توجہ ہے تو کہہ دوں, 1830 میں یہ خواب, یہ خطبہ دیا الہ آباد میں. 17 سال کے بعد اقبال کے اس خواب کو اللہ نے پورا کر دیا. 30 میں خطبہ تھا, 47 میں پاکستان بن گیا. ایک خواب پورا ہو گیا. خواب میں کیا دیکھا, کیا اس نے بیان کیا؟ اقبال کہنے لگا الہ آباد کے خطبہ میں, کہنے لگا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کو الگ ایک خطہ ملنے والا ہے, جس خطے کے اندر مسلمان رسول اللہ کی عزت و عظمت کا پرچم بلند کریں. توجہ کرنا ذرا, یہ خواب ہو گیا, 17 سال کے بعد پورا ہو گیا.
مکان بن گیا، دیس اونچی تے بولو، بن گیا، وطن بن گیا 1900 ہے، جب دیس بن گیا، وطن بن گیا، مکان بن گیا، اب قبضہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی اور آپ کے بھائی کی دکان ہو نا مشترکہ، قبضہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اسلام دعا بھی ہوتا ہے، جب قبضہ لیا جاتا ہے نا پھر سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قبضہ لینا بڑا مشکل تھا، ہندو یہ چاہتا تھا، کون؟ جلدی بولو جلدی، کہ مکان ان کا بن گیا ہے، وطن ان کا بن گیا ہے، ان کو راستے میں قتل کر دو، ان کو راستے میں ختم کر دو، یہ اپنے مکان تک پہنچ کر اقبال کے خواب کو سچا نہ کر دکھنا ہے۔ پہنچ گئے اب میں نے کہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ مکان بن گیا اور مکین کس طرح آ رہے ہیں؟ ہجرت والے بابے بیٹھے ہوں گئے تھے، نعیم صاحب ذرا جاگ کے بیٹھو۔ مکان بن گیا مکین اب کس طرح آ رہے ہیں؟ جو انڈیا سے آئے، کوئی جلندھر سے آیا، کوئی کلکتے سے آیا، کوئی دلی سے آیا، کوئی لدھیانے سے آیا، یہ مکین کس طرح آ رہے ہیں؟ کاروں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، شاید سب توجہ، کاروں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، ٹرکوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ یہ مکین جو ہجرت کر کے 1,25,00,000 آدمی چلا ہے وہاں سے، رانا صاحب کتنے؟ قافلوں کی صورت میں 1,25,00,000 آدمی چلا ہے قافلوں کی صورت میں۔ یہ آنے والے مکین اپنے مکان میں آنے والے، انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے، یہ کس طرح آئے ہیں؟ یہ میرے دوستو لاریوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے، یہ ٹرکوں پہ بیٹھ کر نہیں آئے، یہ طیاروں پہ بیٹھ کر نہیں آئے، یہ گلے کے اندر پھولوں کے ہار پہن کر نہیں آئے، یہ کس طرح آئے ہیں؟ قیام و طعام کا بھی انتظام نہیں تھا، پوچھو ان سے جو آئے ہیں وہاں سے، یہ کس طرح آئے ہیں؟ پیدل آئے ہیں، جوتیاں ٹوٹ گئیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہ راتوں کو کماندوں میں لکتے تھے، وہاں سانپ نے ڈس لیا، کسی کو بچھو نے ڈس لیا، کسی نے رستے میں مر گیا، کوئی نہیں چل سکا وہیں رہ گیا۔ میرے دوستو یہ مکین اپنے مکان میں ایسے چلے ہیں کہ یہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ قیامت سے کوئی بیٹھا ہے بزرگ؟ ہاتھ کھڑا کرے جو تقسیم کے وقت موجود ہے۔ پیدل چلے؟ نہیں، جب مکین، میں دردناک بات کر، نوجوان لڑکیوں نے تیزاب پھینک لیے، نوجوان لڑکیوں نے بچوں کو سینے سے لگا کر کنووں میں چھلانگیں لگا دی، نوجوان بچیوں نے نیلا تھوتھا پی لیا، نوجوان بچیاں وہاں رہ گئی، بیمار رہ گئے، معذور جو تھے وہ رہ گئے۔ میرے دوستو یہ مکین اپنے مکان میں آنے کے لیے اتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں۔ اولیاء اللہ شہید ہو گئے، علماء شہید ہو گئے، شیخ الحدیث شہید ہو گئے، عام لوگ شہید ہو گئے، کنووں کے اندر ہندو بدماش نے زہر کو ڈال دیا آنے والوں کو تاکہ پانی بھی نہ مل سکے، نہیں پتا چلا یہ آنے والے اس طرح آئے ہیں کہ پوری گاڑی بھر کے آ رہی ہے لیکن لاہور تک نہیں پہنچی، انہوں نے کاٹ کر دریائے راوی میں ڈال دیا، دریائے ستلج میں ڈال دیا، دریائے چناب میں ڈال دیا۔ دیکھو دریائے چناب کو، کئی دن تک ان دریاؤں میں پانی نہیں چل رہا تھا، مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا۔ کیا بہ رہا تھا؟ بولو، خون بہ رہا تھا۔ کوئی 90-95 والا ہے تو پوچھ لینا اس سے، خون چل رہا تھا۔ ایک بات کرنے لگا، ایک عورت کہتی ہے میرا خامد اچار کا کام کرتا تھا، کیا اچار بناتا تھا، وہ آم لے کر آیا کاٹ رہا ہے، میری 2 بیٹی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے پتہ چلا کہ ہندو اور سکھ حملہ کرنا چاہتے ہیں،
ان کی آوازیں آ رہی مجھے، اتنا ظلم کہ انی مارتے نیزے کی اور 1 سال کے بچے کو اس انی کے اوپر کھڑا کر دیتے، عورتوں کے پستان کاٹ دیے گئے۔ وہ عورت کہتی ہے میرا خامد اچار بناتا تھا، اس نے کہا بیٹا چلے جاؤ۔ اس کی ایک بیٹی 21 سال کی تھی، ایک 19 سال کی، 19 سال کی شادی شدہ ہے، 21 سال کی بیٹی بیمار تھی۔ اس نے کہا بیٹا چلے جاؤ، حالات صحیح نظر نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں ابا آپ بھی آ جائیں۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ نہیں گیا۔ 21 سالہ بیمار بیٹی سفر نہیں کر سکتی تھی، وہ نہ جا سکی کہ ہم کیمپ کے کیسے پہنچے۔ 19 سالہ بیٹی پہنچی، 1 سال کا بچہ جس کا نام وسیم ہے۔ کیا نام ہے؟ وسیم نامی آدمی، بیٹے کا نام 1 سال کا تھا، ماں نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ جب وہ قافلہ چلتا ہے، بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے، ماں نڈھال ہے، ہاتھوں میں قوت نہیں ہے، پاؤں میں چلنے کی قوت نہیں ہے، اس نے 1 سال کا بچہ راستے میں پھینک دیا۔ بابا پیچھے رہ گئے، ہندوؤں نے تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دی۔ 21 سالہ بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ چلے، نانی ساتھ ہے۔ اس نے پوچھا بیٹا وسیم کہاں ہے؟ وہ اماں رات کو ہم چھپتے ہیں کمانڈ کے اندر، وہ روتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو لوگ پریشان ہوتے، میں نے اس کو ڈال دیا ہے، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کی چیخو پکار کو سن کر کہیں سکھ اور ہندو ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، میں نے پھینک دیا ہے۔ وہ کہاں پھینکا ہے تو نے؟ وہاں پھینک دیا ہے۔ نانی جاتی ہے، 1 سالہ وسیم کو اٹھا کر لاتی ہے، اور لانے کے بعد اس کو یہ سفر طے کر کے پاکستان پہنچتی ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے وہ بتا رہی تھی کہ یہ وسیم سامنے بیٹھا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے، ٹی وی پہ دکھا رہی تھی، یہ وسیم ہے جس کو ماں نے پھینک دیا تھا۔ اتنی قربانیوں کے بعد اس وطن کے اندر ہمیں نیئر صاحب ابھی بھی نہیں پتا چلا۔ یہ جنگ ہے، یہ میری طرف دیکھو، یہ جنگ شہر ہے۔ قدرت اللہ شہاب ڈی سی ہے، اس کی ڈی سی کی ڈائری پڑھ کر دیکھو، ڈی سی کی ڈائری شہاب اللہ، قدرت اللہ شہاب، اس نے لکھا ہے شہاب نامہ۔ کیا لکھا ہے؟ مل جاتا ہے، ہاں مل جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھا، وہ ڈی سی بنا جنگ کے اندر۔ یہ جموں کشمیر کا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا حضرات 2 دن ہفتے میں آپ کو دیتا ہوں، میری ملاقات کر لیا کرو، کو اپنے مسائل ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں وقت پر ہی تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ پہلے میں نے اعلان کیا، لوگوں کو اعتبار نہ آیا، چند لوگ آئے، پھر اگلے ہفتے اس سے زیادہ ہو گئے، پھر اگلے ہفتے اس سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر اور زیادہ ہو گئے، پھر اور زیادہ ہو گئے۔ تو ایک دن آنے والا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس نے کہا بھی میں تیری ملاقات کے لیے، تو بھی جموں کشمیر کا ہے، میں بھی جموں کشمیر کا ہے، تو کہاں رہتا تھا؟ اس نے کہا میں وہاں رہتا تھا۔ تو اس نے کہا میں وہاں رہتا تھا۔ وہ بات چیت جو چلی نا، تو وہ ڈی سی قدرت اللہ شہاب پوچھتا ہے عبداللہ کو واقعی سناؤ، کیسے آیا واقعی سناؤ۔ اس نے کہا کیا سناؤ؟ میری 3 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ بلند آواز سے بولو۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زہرا، ایک کا نام عطیہ، تیسری کا نام رشیدہ۔ یہ 3 بیٹیاں تھیں میری۔ جموں کشمیر کے اندر جب یہ گڑبڑ ہوئی تو حالات کو میں نے دیکھا۔ ایک سکھ نواب نے اعلان کیا، مہاراجے نے، اس نے کہا میرے ڈیرے پر آ گیا کرو، میں یہاں سے بس دوں گا، گن مین دوں گا، فوج دوں گا، وہ آپ کو لاہور اٹاری وہ بارڈر پر پہنچا دیں گے۔ وہ بدماش کیا کرتا تھا، جب اس کے ڈیرے پہ جوان لڑکیاں آ جاتی، بوڑھے آ جاتے، بچے آ جاتے، وہ ان کو سوار کر کے روانہ کرتا، اور آگے سکھوں اور ہندوؤں کو اطلاع کر دیتا کہ بس آ رہی ہے، اس میں 20 نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، اتنے جوان ہیں۔ وہ بوڑھوں کو چھوڑ دیتے، بچوں کو چھوڑ دیتے، بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ اس بدبخت نے یہ کہا، اس بابے کو پتہ چل گیا عبداللہ کو، یہ جنگ میں رہتا ہے، تو یہ واقعہ سنا رہا ہے قدرت اللہ شاہ۔ میری 3 بیٹی تھی، زہرا کی عمر 9 سال کی ہے، عطیہ کی عمر 11 سال ہے،
اور رشیدہ کی عمر 16 سال تھی۔ میں نے دونوں بچیوں کو تقریر شروع کر دی، تینوں کو۔ میں نے کہا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی طرح آپ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ اسماعیل کو جب ذبح کیا گیا اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، آپ کے لیے بھی دمبیاں آئیں گی، دمبیاں آئیں گی۔ میں نے ان کو جو تقریر کی تو ان پہ اثر ہوا، 2 عطیہ اور زہرا تیار ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، چھرا لیا، میں نے ان کی گردن پہ جب چھری چلائی کوئی دمبی نہیں آئی۔ میری بچیوں کو خون اس طرح کرتے کرتے پھول بوٹے بناتا بناتا میرے صحن کے اندر سے میں رشیدہ کی طرف دوڑا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ابا ان کے لیے تو کوئی دمبیاں نہیں آئی، میرے لیے کون سی دمبی ہے؟ میرے لیے کہاں سے دمبی آئے گی؟ ابا ہاتھ کو روک لیا میں نے ہاتھ میں۔ ہم قافلے میں چلنے لگے، میں نے اس کی شکل کو تبدیل کیا۔ 16 سالہ بچی تھی، جوانی ذرا نکل، میں نے تبدیل کیا۔ ہم چلتے چلتے 2 بچیاں ذبح ہو گئی، تیسری کو میں ساتھ لے کر چلا۔ میں سیالکوٹ کے بارڈر پہ پہنچا، چائے مل گئی، بسکٹ مل گئے، کچھ لوگ آئے، توجہ ہے، آئے میرے پاس بیٹھے رہے۔ میں لٹتا پٹتا ہوا بچیوں کو ذبح کرتا ہوا، میری رشیدہ بیٹی اور میں گلے لگ کر روئے جب سیالکوٹ کے بارڈر پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بس 4 دن گزرے، 5ویں دن کے بعد میری بچی کو کسی نے اغوا کر لیا۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے۔ میں نے سکھوں سے بچایا، میں نے ہندوؤں سے بچایا، میرے اپنے لے کر چلے گئے اس کو۔ آج تک مجھے رشیدہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہزاروں عطیہ، ہزاروں زہرا اس راستے کے اندر ذبح ہو گئی۔ پھر یہ پیارا وطن ملا ہے، یہ پیارا دیس ملا ہے۔ اس دیس کے اندر آپ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، تاجر نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کاشتکار نے کہا تھا میں بیٹیوں کو مکمل حصہ دوں گا، لوگوں نے کہا تھا محمد عربی کا قانون نافذ کیا جائے گا، مالداروں نے کہا تھا عیاشی نہیں کی جائے گی، حکمرانوں نے کہا تھا ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ اقبال کا دوسرا خواب ہے جو آج بھی فضاؤں اور ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے، آج تک پورا نہیں ہوا۔